سنا ہے کہ 2 دن تک صدر یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی سے بات ہی نہیں کی، ان کا فون نہیں لیا. یہ میں آن دی ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں. اس حد تک ایگزیکٹلی. اصل میں چونکہ جب وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ اس چیز میں نہ پڑیں اور آپ اس کو ایسکیلیٹ نہ کریں، بات چیت کے ذریعے حل کریں معاملے کو، اور اگر پہلگام واقعے کا آپ الزام دھر رہے ہیں پاکستان پہ تو اس کے کچھ ثبوت ہمیں بھی دے دیں اور آج آپ تک نہیں پاکستان آئے. کو بھی دے دیں. وہ بھی نہیں دیے. اور وہ ایک جو ہے ایک خمار میں اور ایک نشے میں جو ہے وہ اپنی روش پہ چلتا رہا جس کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب رابطہ ہوا بھی، جب سیز فائر کے لیے باضابطہ پاکستان کو بھی انڈیا نے ریکویسٹ کر دی اور امریکہ سے ریکویسٹ کی، تو وہ رابطہ بذریعہ سعودی عربیہ ہوا. شہزادہ محمد بن سلمان نے انٹرفیئر کیا، تب جا کے امریکن صدر نے انڈین وزیر اعظم کی بات سنی. یعنی کہ اس حد تک جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی ریپیوٹ اور مودی صاحب کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حد تک ان کی ریپیوٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. پہلگام واقعے کا ایک تو انہوں نے ثبوت نہیں دیا، اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ نے جیسے بتایا کہ 2 دن تک انہوں نے بات ہی نہیں کی. وہ تو بیچ میں ایز اے میڈیٹر، آپ نے جسے بتایا سعودی عرب کی جو اسٹیمڈ پوزیشن پر ہے، انہوں نے بیچ میں آ کے بات کی. اور سر یہ مجھے پلیز بتاتے جائیں، ثبوت تو ہمارے پاس آج تک نہیں آئے پہلگام واقعے کے، اور ریکویسٹ جو تھی وہ انڈیا کی جانب سے آئی تھی سیز فائر کی، یہ پاکستان کی جانب سے نہیں آئی تھی. اچھا وہ جو ریکویسٹ آئی تو جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، سعودی عربیہ نے کہا اور ترکی نے کہا، تو پاکستان نے ان کی بات مان لی. اور میں آپ کو بڑی ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں. جی یہ جو کسی پریس کانفرنس میں شاید آپ کو بات پتہ نہ چلی ہو، نہ چلے گی، یہ جو اٹیک تھا پورے پلان کا 35% تھا. پورے پلان کا یہ 35% ہم اسے تھا. ٹیزر کہہ سکتے ہیں، ٹیزر تھا. ہماری طرف سے تو یہ ٹیزر. اور پھر آپ کو فلم کا بھی پتہ چل گیا ہوگا کب چلنی تھی. فلم چلنی تھی رات 8 بجے کے بعد، اصل فلم. زبردست. اور یہ جو تھا صرف 35% اٹیک تھا، اور جو رات 8 بجے کے بعد انڈیا کے ساتھ ہونا تھا وہ تو پھر وہ نقشے پہ ہی بتایا کرنا تھا انہوں نے کہ یہاں پہ فلاں شہر ہوا کرتا تھا. تو اب جو ہے یہ وجہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی حکومت کو جو ہے نا بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور پورے ورلڈ نے، کہ جب انہیں ایک دوست ممالک کی طرف سے اور مفاہمت پسند ممالک کی طرف سے اور لاکھوں جانوں کا جو ضیاع ہونا تھا اس سے روکنے کے لیے جب پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی تو پاکستان نے وہ ریکویسٹ مان لی اور سیز فائر کرنے پہ پاکستان رضامند ہو گیا. تو اس میں ٹھیک ہے، دونوں ملکوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض جگہ پہ اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک سمجھداری کا ثبوت دیا اور دانش مندی کا ثبوت دیا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کا ورڈ وہ یوز کرتے ہیں کہ لاکھوں جانوں کا ضیاع جو ہے وہ رک گیا. اور اتنا بڑا ایک جو خون بہنا تھا اس سے دونوں ملک محفوظ رہے. اور انہوں نے پھر ایک اس میں بزنس ٹریڈ کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ میں دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت جو ہے اس کو بڑھاؤں گا، ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اس خطے کو ایک پورا من خطہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس میں بڑی خیر باتیں ہوتی ہیں، بڑی ایک کرٹیسزم بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے 2025 ہے چونکہ، اور امریکہ جو ہے ظاہر ہے کہ اب اپنے ہتھیار اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے پلینز بھی انڈیا کو بیچے گا. تو یہ تمام تر صورتحال ایک اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب ایسی صورتحال میں، ایسی آگ میں تقریباً یہ 2.25 ارب کا خطہ بنتا ہے دونوں ممالک ملا کے، اور اگر ساتھ بنگلہ دیش بھی ملاتے ہیں تو یہ تقریباً 2 ارب پہ بات چلی جاتی ہے. تو 2 ارب جو زندگیاں ہیں ان کو کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کے سانے سے، کسی بھی طرح کے ایکسیڈنٹ سے اور کسی بھی طرح کی جو ایک خونی کھیل سے بچانے میں اگر امریکہ آیا ہے اور اس نے ایک مفاہمتی رول ادا کیا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں ایک عام ویورز کے لیے کہ یہ جو ہاٹ لائن پہ ڈی جی ایم اوز کا ایک تو وہ ٹیلی فونک رابطہ ہوگا، اس کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ ہم گلوریا پہ ملیں گے یا ہم قطر میں میٹنگ کریں گے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن سر یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ صبح 11:30 AM پہ جو مذاکرات ابھی شروع ہونے تھے وہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان کچھ ڈیولپمنٹ ہے تو بتائیے. ابھی آج کی تاریخ میں بہت ٹائم پڑا ہے. آج کی 12 مئی ہے وہ رات 12 بجے ختم ہوگی، تو 11:45 بجے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں.
11:35 پہ بھی ہو سکتے ہیں, 10 بجے بھی ہو سکتے ہیں, شام کے وقت بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ جو بھی ہوگا مجرم پر آئی جائیں گے. آج کی تاریخ میں کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات میں بات کیا ہوگی. پاکستان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں لمبا چوڑا ایجنڈا, کوئی لمبا چوڑا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن نہ ہی کوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ جو سیز فائر ہے یہ مزید نہیں, میں آپ سے پہلے میں اصل بات آپ کو بتا لوں نا, جس کے لیے ہم بات کر, اصل بات ہے کہ کیا ہوگا اس ٹیلی فونک گفتگو میں, کیا ہوگا. یہ ڈیمانڈز مجھ سے پوچھے نا, ڈیمانڈز میں بتاتا ہوں آپ کو. انڈیا کی کیا ہو, انڈیا کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جو ہے کہ آپ سارے میڈیا کو بتائیں کہ کچھ نہیں ہوا تھا 10 مئی کو. انڈیا کی اس طرح کی جو ہے نا وہ بلو دی بیلٹ کوئی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں, لیکن اصل جو بات ہے پاکستان نے جو سر فہرست بات رکھی ہے وہ ہے کشمیر ایشو, دوسرے نمبر پہ پاکستان کا سندھ طاس معاہدہ, اور تیسرے نمبر پر ایشورنس اس بات کی کہ جو ہے وہ انڈیا کسی بھی طرح جو ہے وہ سرحدوں پر جو ہے وہ تجاوز نہیں کرے گا اپنی حدود کا, اور آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بزدلانہ کارروائی اور رات کے اندھیرے میں اس طرح کا تماشا جو ہے نا وہ اس کی طرف سے نہیں ہوگا. یہ سادہ سا پاکستان کی طرف سے ایجنڈا ہے, اور کشمیر پر زیادہ اس لیے اب فوکس کیا جا رہا ہے کہ جو ایک مصالحتی اور مفاہمتی دھڑا ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی طرف سے کشمیر ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ایک پاکستان کا جو درینہ ایک مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہے جس ایشو پہ وہ کشمیر ہے, تو کشمیر پر اب بڑے زور کے ساتھ, اور یہ انڈیا کے لیے بہت ہی بڑا ایک دھچکا ہے اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ ایک تو اتنی مار پڑ گئی اس لڑائی میں اور پوری دنیا میں بدنامی ہو گئی, اور جو ہے ایک نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی, اور اس کا ووٹ بینک جو ہے اور اس کا گراف جو ہے اتنی تیزی سے نیچے جا رہا ہے کہ بہار تو کیا اب دلی, ممبئی اور یہ باقی ریاستیں بھی اس کے ہاتھ سے چھن سکتی ہیں اگر بی جے پی جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کر کے مودی سے استعفیٰ نہیں لے لیتی اور اس کی جگہ کوئی نیا وزیر اعظم نہیں دے دیتی. یہاں تک صورتحال ہے. اب تو وہاں جو ہے نا اپنے حکومت کے لالے پڑ گئے ہیں جان کے لالوں سے بڑھ کے, اور اب جو ہے کشمیر پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کر دی تو ایک ٹیکنیکل جو ایک پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے, تو ایسی لڑائی میں ایک فریق کا قبضہ ہے اور اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ اس ایشو کو بھی اب انہی مذاکرات میں ریزالو کریں فار ایور, تاکہ یہ ہمیشہ کا جو ایک کچ ہے اور ہمیشہ کی 2-3 سال بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ جو مفاہمتی اور مصالحتی جو ممالک ہیں انہوں نے کشمیر ایشو ریزالو کرنے کے لیے ایک پریشر جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیا ہے, اور جب جو DGMOs میں بات ہوگی تو اس میں کشمیر کا ایجنڈا رکھا جائے گا, اور سب سے امپورٹنٹ سندھ طاس معاہدے کی بحالی, اور آئندہ کبھی بھی ورلڈ بینک کے بغیر سندھ طاس معاہدے کو چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کو ایک وہ یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ کبھی وائلیشن نہیں ہوگی.